أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. صدق الله العظيم. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ہمیشہ سے ہے اور قائم ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی. لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کے لیے وہ تمام چیزیں ہیں جو کچھ آسمان میں اور جو کچھ زمین میں ہے. من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، کون ہے جو اللہ کے پاس، اللہ کے نزدیک سفارش کرے اس کی اجازت کے بغیر. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ جانتا ہے سامنے کی حالات کو بھی اور پیچھے کی حالات کو بھی. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور کوئی بھی چیز احاطہ نہیں کر سکتی ہے اس کے علم کو إِلَّا بِمَا شَاءَ، مگر خود اللہ جس سے چاہے. وَسِعَ كُرْسِيُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کی کرسی زمین اور آسمان سے بھی زیادہ وسیع ہے. ولا یعودہ حفظہما، اور ان دونوں کی حفاظت میں کوئی تھکاوٹ اور تھکن نہیں ہے. وہو العلی العظیم، اور وہ بہت بلند ہے، بہت عظیم ہے. بھائیو اور بزرگوں، اللہ کا شکر، اس کا احسان کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سبوں کو نماز ظہر جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق مرحمت فرمائی. مزید اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی اس بابرکت مجلس میں تھوڑی دیر بیٹھنے کی بھی توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے، اور کہی اور سنی جانے والی باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. گزشتہ مجلس میں آپ سبھی حضرات کے سامنے آیت الکرسی کے سلسلے میں، یعنی اس آیت مبارکہ کے سلسلے میں کچھ روشنی ڈالا تھا، اور اس سے متعلق جو احادیث کی روشنی میں جو فضیلتیں اور جو اس کی اہمیت، اس پر روشنی ڈالا تھا.
خاص کر کہ یہ آیت جس کو ہم اور آپ آیت الکرسی کے نام سے جانتے ہیں، یہ سید الآیات ہے، یعنی قرآن کریم میں جتنی بھی آیات ہیں ان تمام آیاتوں کی یہ سردار آیت کہلاتی ہے۔ اور دوسری حدیث کے مطابق کہ یہ آیت قرآن کی ایک روح ہے، اور اس کے پڑھنے اور اس کی یاد کرنے اور اس کے وظیفے پہ بڑی اہمیت ہے۔ جیسا کہ گزشتہ مجلس میں عرض کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اس کی تلاوت اور اس کو پڑھتا ہے ہر فرض نماز کے بعد، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اور بہت ساری فضیلتوں، ان میں سے بعض حدیث کی روشنی میں یہ بھی بات آئی ہے کہ جو آدمی کم سے کم دن میں 3 مرتبہ پڑھے، بعض حضرات فرماتے ہیں کہ 21 مرتبہ پڑھے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے خاص رحمتیں عطا فرماتی ہیں، اور کئی فرشتوں کو اس کے لیے محافظ کے طور پر اس کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں کہ کبھی بھی کوئی بھی اس کو کوئی چیز تکلیف نہ پہنچا سکے۔ لہٰذا ایک جامع آیت ہے، ہر ایک مصیبت بلاؤں سے بچنے کے لیے ایک بہت بڑا نسخہ اللہ نے ہم سب کو عطا فرمایا ہے۔ سحر، جادو، نظر بد اور اس کے علاوہ بہت سارے مشکلات، حوادثات اور شیاطین کی شر سے بچنے کے لیے اس آیت کریمہ کو ضرور پڑھا کیجیے۔ میں امید کرتا ہوں کہ گزشتہ ہفتے میں بہت سارے بھائیوں نے دل میں ایک نیت اور تمنا کی تھی کہ ہم اس کو یاد کریں گے۔ امید ہے کہ ضرور آپ حضرات اس کو یاد کیے ہوں گے اور گھروں میں بھی اس کی تاکید کیے ہوں گے، اور نہیں تو ضرور کیجیے، یہ بہت ہی بابرکت آیت ہے۔ بعض حدیثوں کی روشنی میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ شیطان اس آیت کریمہ کے پڑھنے والے سے اور باوضو رہنے والے سے بہت زیادہ ڈرتا ہے، اس کے قریب نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو آدمی باوضو رہتا ہے تو اس کے پاس ایک محافظ فرشتہ رہا کرتا ہے، اور جو اس آیت کریمہ کو پڑھ کر کے گھر سے نکلتا ہے یا تب بھی اس کے محافظ کے لیے ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے۔ تو جب شیطان اس کی طرف لپکتا ہے، وسوسے ڈالنا چاہتا ہے، اس کو کسی نقصان کے لیے وہ آگے بڑھتا ہے، تو فرشتے اس کو روک دیتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی ایک گویا کہ اللہ کی طرف سے خاص انعام ہے۔ اگر ہم اور آپ اپنی حفاظت کے لیے بظاہر دنیاوی اعتبار سے اگر کوئی باڈی گارڈ کو رکھیں گے تو لاکھوں خرچ کرنا پڑے گا نہیں پڑے گا، لاکھوں خرچ کرنا پڑے گا، اور لوگ کر رہے ہیں اور رکھتے ہیں اور اپنی حفاظت کے لیے۔ لیکن اللہ نے ہر ایک مسلمان، ہر ایک بندے کے لیے اپنا محافظ اس آیت کریمہ کی برکت سے فری دے رہا ہے۔ اس لیے آپ دنیا میں دیکھیے بڑے بڑے علماء ہیں جس کے لاکھوں چاہنے والے لوگ ہیں، ان کے پاس کوئی باڈی گارڈ نہیں، بس اللہ کی طرف سے انہی آیات اور قرآن کی برکت سے اس کی حفاظت اللہ کراتا ہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا تھا، واللہ یعصمک، ہم آپ کی حفاظت کریں گے، آپ میرا کام کیجیے، جو کام ہم نے آپ کو ذمہ داری کے طور پر دیا آپ کام کیجیے کھل کر کے، ہم آپ کی حفاظت کریں گے۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، یہ آیت کریمہ بہت ہی عظیم ہے، بہت بابرکت ہے، بار بار کہہ رہا ہوں، اس کو یاد کیجیے، پڑھا کیجیے، گھر کے لیے اپنا ایک خاص وظیفہ بنا لیجیے۔ کیوں یہ آیت کریمہ اتنا اہم ہے؟ جیسا کہ عرض کیا تھا کہ خود اللہ رب العالمین اپنا تعارف اس آیت کریمہ میں کیا ہے کہ میں کون ہوں، میری شان کیا ہے، میری قدرت کیا ہے، میری حکومت و سلطنت کیا ہے، ہمارے سامنے لوگوں کا کیا مقام ہے، اور ہمارے علم اور ہماری ساری چیزوں میں کتنی طاقت ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین خود اپنا تعارف کیا ہے، اس لیے یہ اس میں توحید ہے، اس میں اللہ کی شان اور اس کی قدرت کا ذکر ہے، اس میں اللہ رب العالمین کی طاقت کے بے مثال مظاہرہ ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے اس آیت کی اتنی فضیلت ہے۔ سنیے، اللہ لا الہ الا
اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یہ توحید ہے۔ کیا ہے؟ یہ توحید ہے۔ اگر یہ ہے تو آخرت میں کامیابی، اگر اس میں کہیں ذرا بھی اگر مگر آ گیا تو پھر آخرت میں بہت مشکل ہے، آخرت کی گھڑی بہت مشکل، جنت میں جانا بہت مشکل۔ اس لیے جنت میں جانا توحید کی بنیاد پر ہوگا۔ اگر کہیں ذرا بھی اللہ کے سلسلے میں کوئی بندہ اگر مگر یعنی چھوٹا بڑا وہ بھی یہ بھی کر لیا اور شرک کا ذرا بھی کام کر لیا تو وہ توحید سے نکل جاتا ہے۔ اور اللہ کی شان یہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ حی قیوم، جیسا کہ بتایا تھا کہ یہ کلمہ اور یہ جملہ بہت ہی بابرکت ہے۔ ہے ہمیشہ سے ہے، اس کو کوئی لایا نہیں ہے، کوئی اس کو زندہ نہیں کیا، خود اللہ اپنی قدرت کے ساتھ ہے، نہ اس پر موت ہے نہ فنائیت ہے۔ حی ہمیشہ سے زندہ، ہمیشہ سے رہنے والا، اس پر کبھی موت نہیں آئے گی۔ دنیا میں چاہے جتنی بڑی طاقت رکھنے والا چاہے جو بھی ہو لیکن اس کو موت ہے، چاہے وقت کا کتنا بڑا ولی کیوں نہ ہو، انبیاء و رسول بھی ہو، سب کو موت ہوئی ہے اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ صرف ایک ذات ہے اللہ کی جو اس پر کبھی موت نہیں ہوگی اور کبھی بھی موت کی وہاں کوئی بھی شبہ نہیں ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پوچھے گا جب قیامت کی تمام چیزیں سب ظاہر ہو جائیں گی تو اللہ پوچھے گا کہ اس وقت میں کون کون زندہ ہے، جبکہ اللہ کو معلوم، پھر بھی حضرت اسرائیل سے پوچھیں گے کون کون زندہ ہے۔ وہ کہیں گے کہ اس وقت میں عرش کے حاملین یعنی وہ فرشتے جو عرش کو اٹھا رکھے وہ ہیں، اور جبریل، میکائیل، اسرافیل اور میں۔ تو اللہ رب العالمین نے پھر بھی ترتیب فرمائیں گے کہ سب کی روحیں نکالو، سب کی روحیں نکالو۔ لہذا عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کو بھی نیند کی کیفیت میں تھوڑی دیر موت کا سامنا ان کو ہوگا، مکمل موت کی طرح ان پر کیفیت طاری نہیں ہوگی، لیکن ایک موت کا ایک حصہ ان پر ظاہر کیا دیا جائے۔ اور جبریل و میکائیل اور حضرت اسرافیل یہ سب کی بھی موت ہوگی۔ اس کے بعد اللہ فرمائے گا اب کون؟ اسرائیل کہیں گے بس میں ہوں اور آپ ہیں۔ تو اللہ فرمائے گا اب تیری روح میں نکالتا ہوں، تیری روح، سب کی روح نکالنے والے کی بھی آج روح نکل رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر علاج کرتا ہے لیکن وہ بھی ایک دن موت کا شکار ہو جاتا ہے، اس سے بھی بیماریاں آ جاتی ہیں، وہ بھی دوا کا محتاج بن جاتا ہے، اس کے بھی جسم میں درد ہوتے ہیں، اس کو بھی صحت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لہذا حضرت اسرائیل علیہ السلام کی بھی روح اللہ اپنے حکم سے اس کو نکالے۔ حضرت اسرائیل کہیں گے اس وقت میں کہ کاش کہ اگر ہم کو بھی یہ معلوم ہوتا کہ موت میں اتنی تکلیف تو میں اپنی طرف سے روح نکالنے میں لوگوں کو سہولت پہنچا دوں۔ میرے بھائیو بزرگوں، صرف ایک ہی ذات ہے اور وہ ذات ہے اللہ کی۔ اسی لیے اللہ کے بارے میں خود اللہ فرما حی، میں زندہ ہوں، مجھ پر موت نہیں آئے گی۔ ڈرے وہ جس کو موت کی خطرہ ہو، جس کو مرنے کا خطرہ ہے وہ ڈرے گا، اللہ اسی لیے کسی سے ڈرتا نہیں ہے۔ قیوم، وہ ہمیشہ سے قائم ہے، اور پوری کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ سب کو اپنے حکم سے قائم رکھا ہے۔ پہاڑ اللہ کے حکم سے کھڑا ہے، دریا و سمندر اللہ کے حکم سے چل رہے ہیں، چاند سورج اللہ کے حکم سے نکلتے چھپتے ڈوبتے ہیں، آسمان اللہ کے حکم سے اپنی جگہ پر قائم ہے، زمین اپنی جگہ پر قائم ہے۔ یہ سب کو قائم رکھنے کے والا کون؟ اللہ ہے، اللہ ہے۔ اور قائم قیوم اس کو کہتے ہیں کہ جتنی بھی چیزیں اللہ نے اس دنیا میں بنائی ہے اس کے بارے میں اللہ کو معلوم ہے کہ اس کی مدت کیا ہے، کتنے دن تک یہ قائم رہے گا، کتنے دن تک اس کی زندگی ہے، اور کیا کیا اس کی کیفیت ہے، کیا اس کی شکلیں ہیں، کس طرح اس کو رکھنا ہے، یہ سب کس کو معلوم ہے؟ اللہ کو معلوم ہے۔ اسی لیے اللہ کی صفت میں سے قائم قیوم، کہ اللہ قیوم ہے، وہ خود بھی قائم ہے، اس کو کوئی کھڑا نہیں کیا ہے،
وہ اس کو سہارا نہیں دیا ہے، وہ سہارے کا محتاج بھی نہیں ہے، وہ سب کو سہارا دیتا ہے اور سب کو قائم رکھتا ہے۔ کس چیز کو کہاں رکھنا ہے، کس سے کیا چیز ہونی ہے، کون سے دانے سے کون پھل آنا ہے، اس میں کتنی مٹھاس ہے اور کتنا کھٹا پن ہے، یہ ساری چیزوں کو قائم رکھنا کیا ہے، کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے۔ اسی لیے اللہ کی ذات حی قیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم۔ کیوں اللہ قائم ہے ہمیشہ اور کیوں زندہ ہے؟ اس کی ایک بڑی مثال اللہ نے خود یہاں سے دلیل کے طور پر فرمایا، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم۔ اللہ کی ذات یہ ہے کہ اس کو اونگ بھی نہیں لگتی ہے، وہ سوتا بھی نہیں، نیند بھی نہیں لگتی ہے۔ اگر اللہ تھوڑی دیر کے لیے بھی اگر ان کو نیند آ جائے تو پوری کائنات کا نظام، جیسے گاڑی چلانے والا ڈرائیور، پائلٹ چلانے والا، ہوائی جہاز چلانے والا پائلٹ، اگر تھوڑی دیر کے لیے اس کو اونگ آ جائے تو کیا ہوگا؟ اسی طرح سے نظام کائنات کا چلانے والا، نظام کائنات کا سنبھالنے والا، آج یہاں دن ہے تو کہیں رات بھی ہے، کہیں سورج ڈوب رہا ہے تو کہیں سورج نکل رہا ہے، کہیں سورج کی کیفیت کچھ ہے، کہیں چاند نکلا ہے، کہیں چھپا ہوا ہے، کہیں ستارے نکل رہے ہیں تو کہیں چھپ رہے ہیں، کہیں بارش ہو رہی ہے، کہیں سردی ہے، کہیں گرمی ہے۔ اگر اللہ سو جائے گا تو نظام کائنات میں ایک ہلچل سی کیفیت ہو جائے گی۔ اور دوسری بات یہ کہ جو سو جائے گا وہ کبھی خدا نہیں ہو سکتا ہے۔ سونے والا بہت ساری مجبوریوں کے محتاج ہوتا ہے، مجبوریوں کے محتاج ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، لہذا سونے والا آپ کو دیکھ لیجئے، اگر اس کو نیند نہیں پوری ہوتی ہے تو وہ بے قرار اور بے چین ہوتا ہے، وہ کام نہیں کر سکتا ہے، وہ کام نہیں کر سکتا، کہے گا کہ میں تھکا ہوا ہوں، مجھے نیند آ رہی ہے، تھوڑی دیر مجھے آرام کرنے دو، بعد میں کام کریں گے۔ لہذا نیند ایک ایسی کمزوری کی چیز ہوتی ہے کہ انسان جب اس پر غالب نیند آتی ہے تو نہیں پہچانتا ہے کہ میں کہاں ہوں، میں کھڑا ہوں یا بیٹھا ہوں، میں بس میں ہوں یا کار میں ہوں، میں ہوا میں ہوں یا پانی میں ہوں، میں مسجد میں ہوں یا گھر میں ہوں، وہ کہیں بستر میں ہوں یا کس جگہ پہ ہوں، وہ کچھ نہیں دیکھتا ہے، نیند کا وہ شکار ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو نیند کے حوالے کر دیتا ہے۔ اسی لیے فرمایا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس لیے اللہ قائم ہے ہمیشہ سے زندہ ہے، اس لیے اس کو نیند بھی نہیں آتی ہے اور نیند کی کیفیت بھی نہیں آتی ہے۔ دونوں چیزیں ہیں نیند کے لیے، ایک ہے پہلے آدمی آرام سے سونے کا ارادہ کرتا ہے، نیت کرتا ہے، پھر اس پر دھیرے 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 جسم میں نیند کی کیفیت اللہ پیدا فرماتا ہے، ایک ہی مرتبہ نہیں۔ جیسے اگر ہم کو اس مسجد میں اندھیرا کرنا ہے تو ایک ہی مرتبہ سارے بٹن نہیں دبا سکتے، بلکہ کیا کرتے ہیں، ایک ادھر سے دبایا، تھوڑے ادھر اندھیرا ہوا، پھر ادھر ہوا، پھر ہوا، اس کے بعد پورا اندھیرا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے جسم میں سونے کی اور نیند کی جو ایک خاص تقاضا ہے تو اللہ تعالیٰ اونگ کے ذریعے سے ایک سستی پیدا کرتا ہے اور پھر اس کو نیند کی کیفیت میں لاتا ہے، پھر کبھی آنکھ بند کرتا ہے، کبھی کھولتا ہے، کبھی ڈھیلا ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ اس پر پوری نیند غالب آ جاتی ہے اور پھر وہ بے خبر ہو جاتا ہے۔ اسی لیے نیند کو کیا کہا گیا؟ نیند یہ موت کی ایک چھوٹی سی بہن ہے، چھوٹی سی بہن ہے۔ نیند بھی روز ہم کو اللہ اسی لیے دیتا ہے کہ تم موت سے بے خبر نہیں رہنا، موت سے بے خبر نہیں رہنا۔ جس طرح تم کو روزانہ میں سلاتا ہوں اٹھاتا ہوں، اسی طرح ایک مرتبہ مکمل سلا دوں گا اور قیامت میں پھر اٹھا دوں گا۔ اس لیے نیند بار بار کا آنا اور ہمارا اور آپ کا بار بار کا سونا اور جاگنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ موت برحق ہے، موت برحق ہے۔ اس کو ٹریننگ دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے، مشق کروا رہا ہے، یقین کروا رہا ہے، سلا رہا ہے، جگا رہا ہے۔ اسی لیے اس کی دعا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کون سی دعا؟ بسم اللہ والا برکت اللہ۔ اس لیے کھاتے کھاتے ہم لوگ سوتے ہیں، اس وقت بھی دعا پڑھ لیجئے، بسم اللہ اللہم بسمک اموت واحیا، اللہ آپ کے نام سے سونے جا رہا ہوں۔ اموت لفظی ترجمہ کریں گے تو مرنے کا ہے، موت، یعنی اللہ میں تیرے نام سے مرنے جا رہا ہوں، واحیا تیرے نام سے میں زندہ ہو رہا ہوں، یہ لفظی ترجمہ، لیکن ہے اللہ میں آپ کے نام سے، آپ کی بابرکت ذات اور نام سے اللہ
ہم سونے کے لیے جا رہے ہیں، اٹھا تو اللہ آپ ہی کے ذات اور بابرکت نام سے اے اللہ ہم اٹھ رہے ہیں۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، موت بھی نیند کی ایک چھوٹی سی یہ کیفیت ہے، اور نیند سے بار بار ہمارا اور آپ کا گزرنا یہ موت کی یقین دہانی کے طور پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم کو نیند بھی نہیں، اونگ بھی نہیں۔ لہو ما فی السماوات، کیوں؟ یہ زمین آسمان کے سارا جو نظام چل رہا ہے، اگر میں سو جاؤں گا تو پھر کون خبر رکھے گا؟ کیوں؟ ساری چیزیں زمین کی آسمان کی میری ملکیت میں ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ۔ یہ تو دنیا کی باتیں یہاں تک ایک تھی، اب آخرت کی بات، یعنی اللہ کے سامنے کل میدان محشر میں کسی کی ہمت نہیں، طاقت نہیں کہ کوئی کسی کے بارے میں سفارش کر دے، جب تک کہ اللہ رب العالمین خود اجازت نہیں مرحمت فرمائیں گے، اس وقت تک کہ کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ کوئی بات کر سکے، کسی کے بارے میں سفارش کر سکے۔ لہذا بڑے بڑے انبیاء اور رسول بھی اپنے قدموں کو پیچھے ہٹا دیں گے، اس لیے ایک زمانے تک لوگ میدان محشر میں کھڑے رہیں گے، ایک زمانے تک لوگ کھڑے رہیں گے، اور دیکھ دیکھ کے حضرات انبیاء بھی پریشان ہوں گے، اپنی امت کے حالات پر بہت ہی زیادہ وہ پریشان نظر آئیں گے، اور ایسے موقع پر لوگ ایک دوسرے کو سہارا لے کر کے ایک دوسرے سے بات کر کے کہیں گے چلو کم سے کم آگے بڑھو، اور تم میں سے کوئی آگے بڑھو اور بڑھ کر کے اللہ سے ذرا سفارش کر دو تاکہ حساب کتاب شروع ہو جائے۔ جنت میں جانے والے جنت میں چلے جائیں گے، جہنم میں جانے والے جہنم میں چلے جائیں گے، کم سے کم کچھ تو ہو جائے، لیکن کسی کی ہمت نہیں ہوگی۔ لوگ حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں پہنچیں گے، آپ سفارش کیجئے، پہلا نبی ہیں آپ۔ حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے کہ میری آج ہمت نہیں ہو رہی ہے، میں اگر پہنچا اور اللہ مجھ سے پوچھ لے کہ آدم تم نے جنت میں نافرمانی کی تھی، یعنی جس پھل سے منع کیا تھا وہ تو کھا لیا تھا، اگرچہ اس کی معافی تلافی ہو گئی ہے لیکن اللہ پھر پوچھ سکتا، وہ مالک مختار ہے، اس لیے ہماری ہمت نہیں ہو رہی ہے، ہم نہیں جا سکتے، وہ بھی انکار کر دیں گے۔ حضرت عیسیٰ نوح علیہ السلام آپ بڑے جلیل القدر نبی ہیں، آپ ذرا آگے بڑھیے اور لوگوں کی سفارش کیجئے، وہ بھی کہیں گے کہ نہیں، میں اپنی امت کی ہلاکت کے لیے اللہ کے سامنے بد دعا کر دی تھی، اس لیے کہیں اگر اللہ آج مجھ سے پوچھ لے تو نوح کے پاس میں جواب نہیں، اس لیے میں بھی نہیں جاؤں گا، وہ بھی پیچھے ہو جائیں گے۔ دیگر انبیاء علیہ السلام، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لوگ کہیں گے آپ تو کلیم تھے، آپ تو جب چاہتے بات کرتے تھے دنیا میں، آپ کی بات اللہ سنا کرتا تھا، آپ کی بات کو اللہ مانا کرتا تھا، لہذا آج ضرورت ہے میدان محشر میں سب کو، آپ ذرا سفارش کر دیجئے۔ حضرت موسیٰ بھی اس وقت کہیں گے میں نے ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا، اگر اللہ آج پوچھ لیا تو مجھ سے جواب نہیں بن پڑے گا۔ میدان میں آج لوگ کہہ دیتے ہیں کہ وہاں جواب دے دیں گے، میاں چل وہیں دیکھ لیں گے، نہیں دوں گا تیرا لیا ہوا، کیا کرو گے کر لو، وہیں دیکھ لیں گے۔ اتنا جری ہے یہ انسان، اس وقت میں ایسی باتیں کہہ دیتا ہے، نہیں ہم یہ کام کریں گے اللہ پوچھے گا جواب دے دیں گے، میاں تو اپنا کام کر۔ بڑے بڑے پیغمبروں کی اس وقت میں قدم میں لغزشیں ہوگی، اس وقت وہ بھی گھبرائیں گے، ڈریں گے۔ سارے انبیاء علیہ السلام پھر اکٹھا ہو کر کے بیٹھیں گے، مشورہ کریں گے کیا کیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں گے بس اب آخری راستہ ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا جائے۔ سارے انبیاء علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائیں گے، اور وہاں گفتگو ہوگی، بات چیت ہوگی، مشورہ ہوں گے، اور پھر سب مل کر کے اللہ کے حضور میں پیش ہوں گے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بات کریں گے، اللہ کی طرف سے اجازت ہوگی، پھر آپ بات کریں گے، اور پھر میدان محشر کا وہ حساب و کتاب کا معاملہ۔ اللہ فرما رہا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کسی میں اتنی جرأت، ہمت، طاقت نہیں ہے کہ اللہ کے سامنے کسی کے بارے میں کوئی سفارش کر دے۔ دنیا میں منمانی ہے، ہم کسی کے بارے میں کچھ کہہ دیں گے، غلط کو سچ بتا دیں گے، سچ کو جھوٹ بنا دیں گے، چور کو صحیح قرار دے کر کے بری کر دیں گے، قاتل کو معصوم بنا دیں گے۔ یہاں تو چلتا ہے لیکن آخرت میں نہیں چلنے والا ہے۔ آگے اللہ فرمائے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ جانتا ہے ساری چیزوں کو، آگے کے پیچھے کا، جب کا بھی جہاں کا بھی، ساری چیزوں کے بارے میں علم ہے۔
اس کا علم کو کوئی احاطہ بھی نہیں کر سکتا ہے، اور اللہ کا علم ساری چیزوں پر چھائی ہوئی ہے، احاطہ کر کے رکھی ہوئی ہے۔ حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ساتوں زمین کے نیچے اگر ایک چونٹی بھی چلتی ہے اور اس کے چلنے سے اگر ایک لکیر بھی بن جائے تو میرے رب کو اس کی بھی خبر اور علم ہے۔ اس کو بھی ساتوں زمین کے نیچے اللہ روزی پہنچاتا ہے، ساتوں آسمان کی بلندی کی بھی خبر رکھنے والا ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ایک پرندہ سمندر میں جا کر کے پانی کا ایک قطرہ لیتا ہے، اور ایک قطرہ اگر وہ خدا نہ خواستہ اگر ابھی آدھا قطرہ اندر کیا ہے اور آدھا قطرہ بھی اس کے منہ میں بھی ہے، تو اللہ کو یہ بھی معلوم ہے کہ یہ کہاں سے لیا اور کتنا اندر کیا ہے اور ابھی کتنا باہر ہے۔ اللہ کو سب علم ہے، دانے دانے کا علم، ذرے ذرے کا علم، آپ علیم ہیں، خبیر ہیں، اور اللہ جس کو جتنا چاہتا علم دے دیتا ہے، اور اس علم کے مطابق پھر ایک انسان انبیاء رسول اور دوسرے کام انجام دیتے ہیں۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اللہ آگے پیچھے ہر ایک حال احوال کو جانتا ہے، کل کیا ہونے والا اس کو بھی جانتا ہے، جو ہو گیا اس کو بھی جانتا ہے، جو ہونے والا ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ ہم اور آپ ظاہری چیز کو جانتے ہیں اور گزری ہوئی باتوں کو جانتے ہیں، لیکن آنے والے حالات پر کوئی خبر نہیں ہے۔ اس لیے اللہ عالم الغیب ہے، اللہ کے پاس ہر چیز کا علم ہے۔ وسیع کرسی السماوات والارض، اللہ کی کرسی زمین و آسمان سے بھی بڑی وسیع ہے۔ اس سلسلے میں منع ہے، زیادہ اس پر کلام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کتنی بڑی کرسی، کہاں ہے یہ کرسی، کیسے ہے یہ کرسی، اگر اس کے چکر میں پڑیں گے تو شیطان کیا کرے گا؟ گمراہ کر دے گا۔ اس لیے جن علوم کے بارے میں اللہ رب العالمین نے اپنے خود نبی کو منع فرما دیا، تو پھر ہم جیسے لوگوں کے لیے اسی گنجائش نہیں نکلتی ہے۔ جیسے کسی نے پوچھا تھا، سوال کیا تھا، مکہ والوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روح کیا چیز ہے، تو اللہ نے خود جواب دیا، یسألونک عن الروح قل الروح من امر اللہ۔ اے میرے محبوب، آپ سے لوگ پوچھتے روح کیا چیز ہے، آپ صرف اتنی بات کہہ دیجئے کہ روح ایک اللہ کا حکم ہے، اس سے اور زیادہ کچھ بھی مت کہیے۔ اب اگر کوئی آدمی اس کے آگے کوئی تحقیق کرتا ہے، جستجو کرتا ہے اور اس کے پیچھے سائنسی تقاضے کو لگاتا ہے، دماغ کو لگاتا ہے، تو یہ بیوقوف ہے، یہ بیوقوف آدمی ہے، یہ پڑھا لکھا نہیں ہے۔ جب قرآن منع کر دیا، اللہ منع کر دیا، پیارے نبی نے منع کر دیا، روح پر تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے کوئی حاصل تجھے نہیں ہوگا، بس یہ ایک اللہ کا حکم ہے۔ اس کو اچھا اور برا بنانے کے چکر میں جو تم کر رہے ہو، روح کو اچھا بناؤ، اس کی اچھی غذائیں دو، نیک کام کرو، یہ تحقیق میں مت پڑھو کہ روح کیسی ہے، کہاں ہے، کیوں ہے، کتنی بڑی ہے، کس رنگ کی ہے، کیا چھوٹی ہے۔ جیسے آج لوگ بلا وجہ بات چیزوں میں لگ جاتے ہیں اور اس کو لوگ دنیا والے بڑے علم و فن کے ماہر سمجھتے ہیں۔ میرے بھائیو بزرگوں، شریعت میں بات چیزوں کی تحقیقات پر روک اور پابندی لگا دی گئی ہے۔ کیوں؟ وہاں سے شیطان گمراہ کر دے گا، اس میں ہمارا وقت ضائع ہوگا اور اس سے ایک انسان عمل کرنے میں پیچھے ہو جائے گا۔ جیسے آج کل لوگ لگے ہوئے ہیں، چاند، سورج، مٹی، گہرائی، یہ وہ فلاں ڈھیگاں پہ لوگ بڑے بڑے دماغ لگا رہے ہیں، کیا حاصل؟ کچھ حاصل نہیں ہے۔ اچھا بنیے، نیک بنیے، اللہ جتنا زندگی میں کرنے کرانے کا حکم دیا اتنے کر کے زندگی گزار لیجئے، کوئی حاصل نہیں ہوگا۔ قبر تو زمین ہی پر بنے گی، چاند پر کسی کی قبر بنی ہے؟ نہیں بنی ہے۔ سورج پر نہیں بنی ہے۔ جب نہیں ہے وہ سب چیزیں تو اس کی تحقیقات میں لگ کر کے وقت اور عمل کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے وسیع کرسی السماوات کتنی بڑی ہے، کیا ہے، اس کی تحقیقات میں نہیں جانا چاہیے۔ بس اتنا علم کہ زمین اور آسمان سے بھی وسیع اور عریض اللہ کی کرسی ہے، وہ کیسی ہے، کہاں ہے، کیوں کر ہے، اس کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے، ورنہ ایمان کیا ہوگا، خطرے میں چلا جائے گا، شیطان گمراہ کر دے گا۔ اس لیے بعض ایسی چیزیں ہیں کہ ایمان بالغیب رکھنا چاہیے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صاحبزادے حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا کے بطن سے جو حضرت ابراہیم پیدا ہوئے تھے، ان کا جب انتقال ہوا، وہ خوب روتی تھی، غم بچے کے بیٹے کی محبت میں افسردہ رہا کرتے تھے۔ آپ سمجھاتے تھے، تسلی دیتے تھے،
وہ ٹھیک ہے، اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، وہ جنت میں کھیل رہا ہے، مزے لے رہا ہے، مت رو، لیکن ماں ہے، روتی تھی ماں ہے، اس کے دل میں ایک غم کی کیفیت ہوتی تھی۔ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھ کر کے تشریف لائے گھر، تو وہی حال، تو آپ کو دیکھ کر کے ذرا یہ ہوا، آپ نے ہاتھ پکڑا اور کہا کہ آؤ میں تیرے بیٹے کو جنت میں کھیلتا ہوا دکھا دیتا ہوں۔ آپ بھی محبت کی اس کیفیت میں ہاتھ پکڑے، کہا کہ اٹھ ماریا اور دکھاتا ہوں تجھے کہ تیرا بیٹا ابراہیم جنت میں کہاں کھیل رہا ہے، دیکھ لو تم یہیں سے جنت میں۔ کہنے لگی کہ اب مجھے دیکھنا نہیں ہے، مجھے دیکھنا نہیں ہے۔ اب مجھے سمجھ میں بات آ گئی، دیکھنا نہیں ہے، بات ختم ہو گئی۔ مدینے کی عورتیں دوسری ازواج مطہرات کرنے لگی، ارے ماریا کتنی خوش نصیب تھی، رسول اللہ یہیں سے بیٹھے بیٹھے تجھے جنت دکھا دے رہے تھے، دیکھ لینا چاہیے تھا۔ کیا جواب دی کہ اگر میں نبی کے کہنے سے دیکھتی جنت تو ایمان بالغیب پھر رہا کہاں؟ ایمان بالغیب اصل ہے، اسی لیے اللہ نے جب کہہ دیا کہ وسیع کرسی السماوات والارض، تو اب اس کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے، سوالات نہیں کرنی چاہیے۔ آگے اللہ فرمایا ولا یعود حفظہما، یہ زمینی آسمان، یہ عرش و کرسی، یہ جتنی چیزیں ہیں اس کی حفاظت کرنے میں، اس کے نگہبانی کرنے میں، اس کے انجام تک پہنچانے میں اور اس کے تمام سسٹم کو انجام کار لانے میں اللہ تھکتا نہیں ہے اور نہ کوئی تھکاوٹ ہوتی ہے۔ اللہ صاحب فرمایا، کہیں دل میں یہ بات پیدا ہو کہ اللہ تھک جاتا ہوگا، کیسے چلاتا ہے اکیلے، ایک ذات کیسے اتنا بڑا نظام کو چلاتا ہے، شاید کہ تھک جاتا ہوگا، کبھی ان کو تھکاوٹ آتی ہوگی، اور اپنے اوپر کبھی ہم لوگ قیاس کر لیں اپنی زندگی پر تو یہ بات پیدا ہوتی ہے، اور یہ بات سمجھ میں کبھی آتی ہے جو اتنا بڑا نظام چلائے تو کبھی تو تھکاوٹ ہوگی، لیکن اللہ نے صاف یہاں کر دیا ولا یعود حفظہما، یہ زمین و آسمان، عرش و کرسی، پوری کائنات کے نظام کو چلانے میں، اس کو انجام تک پہنچانے میں اللہ تھکتا نہیں ہے، کوئی بوجھ نہیں ہے، اللہ پر کوئی بار گرا نہیں ہے، کسی طرح ان کو کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہم لوگ اپنی زندگی پر اللہ کی ذات کو قیاس نہیں کرنی چاہیے۔ تانے ایک چرواہا نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو بکریاں چرایا کرتا تھا، اور جنگل میں ایک مرتبہ بکریوں کو لے کر کے جب پہنچا تو تھک گیا بیچارہ، تو ایک درخت کے سائے میں تھوڑی دیر بیٹھا تو اللہ یاد آنے لگا اس کو۔ بیٹھے بیٹھے کہنے لگا کہ میں چند 100 بکریاں، 150 200 بکریوں کو صبح لے کر کے جنگل میں آتا ہوں، شام کو لے جاتا ہوں تو تھک جاتا ہوں، پاؤں میں درد، بھوک، تھکاوٹ، پریشانی، ذہنی تناؤ، اے اللہ تو بھی تھک جاتا ہوگا، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، اور پھر یہ سب کا دیکھنا، انسانوں کو، جانوروں کو، سارا نظام، تو آپ بھی تھک جاتے ہوں گے میرے اللہ، اگر آپ آ جاتے تو یہاں تو میں آپ کا پاؤں دباتا۔ کیا کہہ رہا ہے؟ میں آپ کا پاؤں دباتا، آپ کو بھوک بھی لگتی ہوگی، میں دودھ بکریوں سے نکال کے آپ کو دودھ بھی گرم گرم پلاتا۔ اللہ آپ تھک جاتے ہوں گے تو آپ کا سر بھی میں دبا دیتا، اے اللہ تو کہاں ہے، ذرا آ جاؤ میرے پاس۔ ایک ہے بولنا ہے محبت میں، حالانکہ جتنے بھی جملے ہیں وہ سب اللہ کی صفات کے خلاف ہیں۔ اللہ تھکتا بھی نہیں، ولا یعود حفظہما، اللہ کو نیند بھی نہیں آتی ہے، ولا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ بھوک بھی نہیں، اس کو بھوک بھی نہیں لگتی ہے، لہذا یہ ساری چیزوں سے اللہ بری ہے، اللہ پاک ہے، بے نیاز ہے۔ لیکن ایک بندہ اپنے اوپر اللہ کو قیاس کرتا ہے اور اپنے اوپر فٹ کرتا ہے، اپنی زندگی کی نظر سے اللہ کو دیکھتا ہے تو اس کو تھکاوٹ معلوم۔ ہم جب تھک جاتے ہیں تو اللہ بھی تھک جاتا ہوگا، ہم کو بھوک لگتی ہے تو اللہ کو بھی بھوک لگتے ہوں، اور ہم کو یہ پریشانیاں تو اللہ کو بھی یہ پریشانیاں ہوتی ہوگی۔ اے اللہ تو آ جا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گزر ہوا سن لیے، آپ نے ڈانٹا اور پھٹکارا ان کو، تو میرے رب کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، اللہ کے ساتھ میں شرکیہ جملے تم کہہ رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یوں ہی جلال پیغمبر تھے، وہ شخص ڈرا اور بھاگنے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت موسیٰ کا ڈنڈا میرے اوپر چلے۔ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا کہ موسیٰ کلیم، اللہ اس کی بات کو سن رہا تھا اور تمام فرشتوں کو سننے کے لیے کہا، سارے فرشتے بھی سن رہے تھے اور اللہ بھی سن رہا تھا۔
آپ نے یہ پیار بھری محبت کی باتیں تو ہم نے روک دیا. اللہ اس کو سن رہا تھا اور بہت پیار سے سن رہا تھا اور چرچا کر رہا تھا اللہ کہ دیکھو میرا بندہ مجھ سے کیسی محبت میں بات کر رہا ہے. فرشتے بھی غور سے سن رہے تھے. آپ نے بیچ میں آ کر کے یہ محبت کی داستان، محبت کی یہ کیفیت کو روک دیا. اللہ نے مجھ کو بھیجا کہ میرا نبی موسیٰ کلیم سے کہہ دو کہ میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں اور یہ بھی ان سے محبت کرے. یہ کہنا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھاگے اس کے پیچھے اور بلانے لگے رکو رکو رکو، آؤ آؤ. لیکن وہ آدمی ڈر رہا کہ پتہ نہیں کہیں کوئی سزا نہ دے دے، اس لیے اور بھاگنے کی کوشش. بکریوں کی بھی فکر اس کو نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام دوڑ کر کے گئے اور پکڑے اس کو اور محبت سے سینے سے لگائے. کہا کہ تو جو کہہ رہا تھا بہت اچھا کہہ رہا تھا، اللہ بھی سن رہا تھا، فرشتے بھی سن رہے تھے. میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، اللہ بھی تجھ سے محبت کرتا. میرے بھائیوں بزرگوں، کبھی کبھی محبت کی باتوں میں وہ مسئلے نہیں دیکھے جاتے ہیں، اور محبت کی باتوں میں کبھی کبھی اونچ نیچ کی بات اگر ہو جائے تو وہاں پر میں فتوے نہیں دیے جاتے ہیں. اب اگر کسی عالم سے پوچھیں گے تو عالم کہے گا کہ ساری باتیں شرک کی ہے. وہ ہم پر بھی کوئی فتویٰ لگا دے گا کہ آپ نے یہ واقعہ کیسے بیان کر دیے، سب شرکیہ جملہ ہے. لیکن علماء کی بھی ایک قسمیں ہوتی ہیں. علماء ایک ربانی کہتے ہیں، علماء ربانی کو ہوتے ہیں. علماء ربانی اس کو کہتے ہیں کہ جو اللہ سے دھیرے دھیرے اللہ کے بندے کو رشتہ جوڑ دے. دھیرے دھیرے رب دھیرے دھیرے جوڑ دے. سخت مسئلہ نہیں بتائے، ذرا ڈھیل دے دے، ذرا سہولت دے دے. مثال کے طور پر میں ایک آدمی بے نمازی ہے، نماز کبھی نہیں پڑھتا ہے. اب ایک آدمی نماز کی اس کو تاکید کر رہا ہے، تو کہاں سے فضیلت بتانی ہے، کہاں سے اس کو عادت بنانی ہے؟ فجر سے. فجر سے اگر کہیں گے کہ فجر ہی سے تم کو نماز شروع کرنی ہے تو کہے گا مولوی صاحب 6 مہینے کے بعد میں دیکھوں گا، ابھی ذرا کام ہے میرے آفس میں، اسے نمٹنے دیجئے تب فجر سے شروع کروں گا. اس کو کہاں سے بتانا ہے؟ ظہر سے بتانا ہے، عصر سے بتانا ہے، عصر کی پابندی کرانا ہے. جب وہ ظہر کی پابندی کر لے گا، عصر کی پابندی کر لے گا، پھر آگے کی نماز وہ خود بخود پابند بن جائے گا. اور اگر وہ سخت مسئلہ بتا دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس سختی کی طرف قبول نہ کرے بلکہ وہ بدک جائے اور دور ہو جائے. اسی لیے علماء ربانی اس کو کہتے ہیں. حضرت تھانوی علیہ الرحمٰن نے اس کے تعریف کرتے ہوئے فرمایا علماء ربانی وہ ہے جو اللہ کے بندوں کو سہل اور آسان انداز سے اللہ سے ملاقات اور اللہ سے دوستی کرا دیتے ہیں، اللہ سے جوڑ دیتے ہیں حکمت کے ساتھ میں. تو میرے بھائیو بزرگوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ رب العالمین اور اس بندے کے تمام باتوں کو اسی نظریے سے کہ اللہ رب العالمین دل کو دیکھتا، الفاظ کو نہیں دیکھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ تھکتا نہیں ہے زمین سنبھالنے میں، آسمان کے سنبھالنے میں. ہم اپنے اوپر اس کو قیاس نہیں کریں. آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَلَا يَعُودُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ بہت بلند ہے، بالا ہے، بڑا عظیم ہے، اس کی شان سے کوئی ٹکرا نہیں سکتا ہے اور اس کے مقابلے میں اس کی بلندی تک کوئی پہنچ نہیں سکتا ہے. وہ عظیم ہے اور بلند ہے، اس کے پاس ساری طاقتیں ہیں، ساری خوبیاں ہیں. لہذا اللہ رب العالمین نے اس بابرکت آیت کریمہ میں، یہ جس کو ہم اور آپ آیت الکرسی کہتے ہیں، اللہ رب العالمین نے خود اپنا تعارف پیش فرما دیا تاکہ بندہ کو سمجھ میں آ جائے کہ اللہ ہے کون. لہذا ایک بہت جامع آیت ہے جس میں اللہ نے اپنی پوری طاقت، قوت، زمین آسمان، اس کی ساری نعمتیں اور آخرت، ساری چیزوں کو اللہ نے اس میں جمع کر دیا ہے. اسی لیے اس کے پڑھنے میں بھی فضیلت ہے، اس کے سننے میں بھی فضیلت ہے، اس کے معنوی اعتبار سے بڑی گہرائی اور باریکی ہے، اس میں بڑی حکمتیں ہیں. اس لیے آیت الکرسی یعنی آیت کریمہ کی ہمیشہ آدمی ورد کرے، وظیفہ پڑھے اور اس کی تلاوت کیا کرے، اس کو ہمیشہ اپنے سینے کے اندر میں محفوظ رکھے. لہذا اس سے بہت فوائد جڑے ہوئے ہیں اور بڑی بڑی آسانیاں اس سے حاصل ہوتی ہے. آگے اللہ رب العالمین نے آخری کہا لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ دین اسلام بہت سہل مذہب ہے، آسان مذہب ہے، اس میں زور و زبردستی نہیں ہے، اس میں کسی طرح کوئی سختی نہیں ہے. لہذا
جتنے بھی مسائل ہیں، چاہے معاملات سے تعلق ہو، چاہے ایمان سے تعلق ہو، چاہے عبادات سے تعلق ہو، چاہے کسی کو دعوت ایمان دینے سے متعلق ہو، سب میں اللہ نے آسانی رکھا ہے۔ زور و زبردستی کا کہیں کوئی معاملہ نہیں ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین اسلام میں زور و زبردستی نہیں ہے، یہ خوشی کا دین ہے۔ خوشی سے آؤ، خوشی سے چلے جاؤ، اگر جانا ہے تب بھی چلے جاؤ، کوئی اسلام کا بگڑتا نہیں ہے، اور آنا ہے تو خوشی سے آؤ، کسی لالچی کی بنیاد پر مت آؤ، کسی حرص کی بنیاد پر نہ آؤ، کسی کے دباؤ میں بھی نہیں آؤ۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی اور حیات میں کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھانے کے لیے اور اسلام میں داخل کرنے کے لیے آپ نے کبھی بھی سخت معاملہ نہیں اختیار فرمایا، بلکہ خوشی بخوشی چھوڑ دیا۔ دل چاہتا آ جاؤ، اسلام کو پیش کیا، اسلام کی خوبیوں کو پیش کیا۔ اس لیے تلوار کے زور سے اسلام نہیں پھیلا ہے، اور تلوار کبھی اٹھانے کا حکم بھی اللہ نے نہیں دیا ہے۔ جہاں بھی جہاد اور جہاں بھی قتال اور جہاں بھی تلوار اٹھائے گئے ہیں اور اٹھانے کا حکم دیا گیا ہے، وہ دفاع کے لیے دیا گیا ہے، نہ کہ دعوت دینے کے لیے دیا گیا، یعنی شر کو روکنے کے لیے۔ مکہ سے لوگ مدینے پر آئے تھے حملہ کرنے کے لیے، تب تلوار اٹھانے کا حکم دیا گیا، دفاع کرنے کے لیے۔ چور اگر گھر میں داخل ہو جائے تو کیا کریں گے؟ دفاع کریں گے، اس کو روکیں گے، اس سے جو کچھ ہم کو مقابلہ کرنا ہوگا کریں گے۔ اسی طرح سے اسلام پر جب کوئی حملہ کرنے والا آ جاتا ہے تو اس کو روکنے کے لیے یہاں پر سختی کرنے کا حکم دیا گیا ہے، نہ کلمہ کے لیے حکم دیا گیا ہے۔ لا اکراہ فی الدین، یہی دین ایسا ہے جس میں زور و زبر، قد تبین الرشد من الغی، یعنی ہدایت اور گمراہی دونوں واضح ہیں، دونوں راستے بالکل سامنے ہیں۔ ایک طرف مسجد بھی ہے، ایک طرف بازار بھی ہے، ایک طرف قرآن بھی ہے، ایک طرف اذان بھی ہے، ایک طرف علماء کی دعوت بھی ہے، ایک طرف محنت کرنے والوں کی بھی ہے، ایک طرف ناچ اور گانے کی بھی بازاریں ہیں، تو ایک طرف خانقاہیں ہیں، ایک طرف سجدہ بھی ہے، اور ایک طرف اگر دین تعلیم کا چٹائیوں پر بیٹھ کر قرآن پڑھنے پڑھانے والے ہیں تو دوسری طرف دنیا کی دوسری تعلیم کا بھی نظام بڑے شاندار اور بڑے ہائی فائی ہیں۔ لہذا دونوں نظام ہمارے اور آپ کے سامنے ظاہر ہے، کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ہدایت کو گمراہی سے نکال کر کے تیرے سامنے پیش کر دیا ہے، اور گمراہی کو گمراہی کی جگہ پر رہنے دیا ہے۔ تمہارا چوائس پسند جیسا تم چاہو کیا کرو، اختیار کر لو۔ اس لیے کوئی زور و زبردستی نہیں ہے، بلکہ محبت سے اسلام کی طرف لانے کا حکم دیا گیا ہے، اور خوشی سے لوگ آئے ہیں، زور و زبردستی سے نہیں آئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت میں ایک یہودیہ بوڑھیا تھی، معذور قسم کی تھی، آپ سے ملاقات ہوئی تو آپ نے اسلام کی دعوت دی۔ وہ یہودی بوڑھیا کہنے لگی کہ عمر، میری عمر بالکل ختم ہونے والی ہے اور موت میری قریب ہے، اور میں معذور ہوں، ایسے حالات میں عمر مجھ کو اپنے مذہب پر رہنے دو، مجھے اسلام کی طرف نہ لاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہی آیت کریمہ پڑھ کے سنائے، اگر تیرا یہ فیصلہ ہے تو عمر تم کو زور و زبردستی سے اسلام میں نہیں داخل کرے گا، تم خوشی سے اپنے مذہب پر رہو۔ میرے بھائیو بزرگوں، اسلام اخلاق کی دعوت دیتا ہے، نہ کہ تلوار اور سختی کی برتاؤ کرتا ہے۔ اگر یہ چیز نہیں ہوتی تو پیارے آقا کو میدان میں اتر کر کے حضرت رکانہ سے، جو پہلوان تھے، ان سے جا کر کے مقابلہ نہیں کرنا پڑتا، بلکہ آپ ان کے ساتھ میں سختی سے ان کو اسلام کی طرف لا سکتے تھے، لیکن آپ نے محبت بھرے انداز میں کام کیا ہے۔ اس لیے اسلام کی یہ بڑی خوبی ہے کہ خوشی سے آؤ، خوشی سے اس کو قبول کرو۔ اللہ فرمائے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، جس نے شیطان کا انکار کر دیا اور اللہ پر ایمان لایا اور اسلام کی رسی، دین کی رسی کو مضبوط سے پکڑ لیا، ایسا پکڑا کہ کبھی ٹوٹ نہ سکے، اس کے ہاتھ سے چھوٹ نہ سکے، وہ کسی طرح سے اس سے علیحدہ نہ ہو سکے۔ اللہ فرمایا وَاللَّهُ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ سننے والا بھی ہے، جاننے والا ہے۔ خلاصہ یہ میرے بھائیو بزرگوں کہ اللہ رب العالمین نے ہماری اور آپ کی حفاظت کے لیے قرآن کریم میں بے شمار ایسی آیات، سورتیں اور وظیفے عطا فرمائے ہیں۔ اگر اس کو ہم پابندی سے اپنی زندگی میں داخل کر لیں، بڑی بڑی بیماریوں سے، بڑی بڑی مصیبتوں سے، بڑی بڑی پریشانیوں سے، حوادثات سے ہم اور آپ بچ سکتے ہیں۔ دوسری بات میرے بھائیو بزرگوں، اسلام سب سے بڑا خوبصورت مذہب ہے، اللہ کا پسندیدہ دین اور مذہب ہے۔ اللہ نے ہم سب کو اس مذہب کا ماننے والا بنایا، اس کا ہمیشہ شکر ادا کرنا چاہیے، ہمیشہ شکر ادا کرنا چاہیے، روز ادا کرنا چاہیے
کبھی بھی شکر سے غافل نہیں رہنا چاہیے، بلکہ روزانہ اپنے رب سے کہا کہیے اے اللہ تو نے مہربانی کی ہے کہ ہم کو اسلام کی توفیق دی، ایمان کی توفیق دی ہے، اور ایسا پکا سچا دین دیا ہے جو سر سے لے کر کے پاؤں تک امن ہی امن کی تعلیم دیتا ہے، کہیں کوئی اس میں سختی نہیں، کسی طرح کوئی ظلم نہیں، بندے کا کوئی نقصان نہیں۔ لہذا ایسا پاکیزہ دین جس کا دین بڑا خوبصورت ہے، اور دین کا بانی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی، آپ کی زندگی بڑی خوبصورت اور پیاری ہے، آپ کی تعلیمات بڑی پیاری ہے۔ لہذا اسلام کی توفیق اگر مل گئی ہے، مرتے دم تک اس پر قائم رہیے، دائم رہیے، اور اس سے بیداری کبھی بھی نہ ہوئیے۔ کسی دوسرے باطل مذہب کی طرف آنکھ اٹھا کر کے ہرگز مت دیکھیے، جھانکیے، بلکہ ہمیشہ اسی پر جینے مرنے کی دعا اللہ سے کرتے رہنا چاہیے اور شکر ادا کرتا رہنا چاہیے۔ اسی میں کامیابی ہے اور اسی میں ہمارے لیے آخرت کی بھلائی ہے۔ اللہ ہم کو بھی توفیق دے اور آپ سب کو توفیق دے۔